الفرقان آیت 29 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد تحقیق یا البتہ اضلنی اس نے مجھے بہکایا عن ذکری نصیحت سے ذکر سے بعد از اس کے بعد جب جاءنی مجھ تک پہنچ گئی وکانا اور ہے شیطان للانسانی انسان کے لیے خذولا کھلا چھوڑ دینے والا وقت پر دھوکہ دینے والا البتہ اس نے بہکا دیا مجھ کو نصیحت سے مجھ تک پہنچ چکنے کے بعد اور ہے شیطان آدمی کو وقت پر دغا دینے والا۔ اب یہ جو اس کا پچھتاوا جس پچھتاوے کا یا جس طرح اس کی حالت ہوگی اور اس پچھتاوے میں اپنے اس خسارے اور ہمیشہ کا خسارہ اس پر وہ اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کیا کہے گا کہ میں نے اللہ کے نبی کو اپنا دوست کیوں نہ بنایا تھا، اپنا رفیق، اپنا ہمدرد، اپنا ساتھی کیوں نہ بنایا تھا۔ لیکن ساتھی ساتھ دینے والا، مدد کرنے والا، معاونت کرنے والا، اور اس کی جگہ میں نے اللہ کے نبی کو تو چھوڑ دیا تھا اور میں نے فلاں کو اپنا ساتھی، خیر کا اور مددگار اور ساتھ ان کو جانا تھا ان کا۔ اچھا، انہوں نے پھر کیا کیا؟ ان کی وجہ سے میں جو ہدایت، جو نصیحت مجھ تک پہنچی تھی، جو کہ میری ہدایت کے لیے کافی تھی، میں نے اس کی طرف فکر نہ کی، میں نے اس کو اہمیت نہ دی۔ میں ایسے کاموں میں لگا رہا کہ میں اپنی اصل جو میری منزل تھی، جہاں میں آج پہنچا ہوا ہوں، میں نے اس کو بھلا دیا تھا۔ ان ساتھیوں نے، ان لوگوں نے، ان دوستوں نے میری یہاں تک پہنچنے میں میرے ساتھ کیا کردار ادا کیا، میری تباہی میں، میری بربادی میں میری کوئی کسر نہ چھوڑی انہوں نے۔ اچھا، وہ ایسا کیوں کرتے رہے؟ ان بدبختوں کے ساتھ بھی شیطان تھا اور اس نے ان کو ہر موقع پر دغا دیا، ہر موقع پر۔ دیکھیں، ان کو لگا لیتا تھا اپنے آگے۔ اچھا، جب وہ ان پر وہ چیز آ جاتی تھی، اس مسئلے کا شکار ہو جاتے تھے، پھر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا۔ تو یہ انسان کو جب وقت آتا ہے تو ساتھ نہیں دیتا، جب وہ مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر اس گناہ کے بعد جو اس پر آتے ہیں مسائل، تو یہ ان سے بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسا، اب یہ شیطان دیکھیں کیا چیز ہے۔ اب وہ آخر میں تذکرہ کس کا کرتا ہے؟ شیطان کا کرتا ہے۔ آج جہاں ہم نے ایسے، جیسے شیطان تو ہے نہیں، جیسے ہمارا دشمن ہمارے خلاف برسر پیکار تو ہے نہیں، جبکہ وہ مسلسل ہے، ہر ایک انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ۔ اور جو لوگ اس کے راستے پر چل رہے ہیں، وہ بڑے خطرناک ساتھی ہو سکتے ہیں، یقیناً خطرناک ہوں گے وہ، اور ہیں۔ اور وہ لوگ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہ کل کو تسلیم کرے گا اور مانے گا، ہاں میں ان کی وجہ سے۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے، کیا چیز ہے جو جس کا وہ اظہار کر رہا ہے۔ یہ اظہار کرنے والا میں ہم میں سے سب ہو سکتے ہیں، کچھ ہو سکتے ہیں، جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ بہت برے ہیں، حقیقت میں بہت برے حالات ہیں ہمارے ایمان کے۔ جب میرے پاس وہ ہدایت آ گئی، ذکر اللہ کی نصیحت آ گئی، یہ قرآن آ گیا تھا، تو اس کے بعد اس نے کیا کیا میرے ساتھ۔ آج ہمارا قرآن سے کتنا تعلق ہے، ہماری وابستگی کتنی ہے اس نصیحت سے، جو اللہ کا وہ تذکرہ ہے، اللہ کی وہ یاد دہانی ہے۔ یہ نصیحت تو کی جا رہی ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے، اور کس انداز میں حقائق بیان کیے جا رہے ہیں، جو آنے والے وقتوں میں ہونا ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ ایک تو ہے نا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہو، یا کوئی پرانی بات کی جا رہی ہو، یہ حقیقت ہے، آنے والی بات بتائی جا رہی ہے، اور یہ سچ ہے، تحقیق ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔
لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری نصیحت کے لیے کیا چیز موجود ہے اور میں کن کاموں میں، کن چیزوں میں، کن تعلقات میں لگا ہوا ہوں. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر کہیں میرا کچھ دھیان ہو بھی تو اس طرح کے بہت سارے میرے دوست احباب، میرے رشتے، میرے تعلق آ جاتے ہیں مجھے مشغول کرنے کے لیے، مجھے نصیحت سے دور کرنے کے لیے. اب دیکھنا، آپ نام تو لیں آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو آگے سے کیا کیا مشورے آتے ہیں، آپ کو کس طرح ریڈیکیول کیا جاتا ہے، آپ کو کس طرح آپ کا تمسخر اڑایا جاتا ہے. اور ویسے میرا ارادہ تھا، ویسے کوئی ایسی کیا، اچھا ٹھیک ہے غلطی ہو گئی. آپ وہاں پہ ان کے آگے تسلیم کریں گے کہ آپ نے جو اپنے اظہار کیا ہے یہ آپ نے بس یوں ہی کیا تھا. یہ ہمارا تعلق ہے، یہ ہمارے ساتھ ہمارے خیر خواہ جو ہم نے ایک جمگھٹا سا لگایا ہوا ہے خیر خواہوں کا، ان کا ٹیسٹ اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہیں کیا. اور حقیقت کی بات ہے، جب کوئی افتاد پڑے گی، مصیبت آئے گی، وہ اکیلا بھگتے گا، وہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. ان کا ساتھ تو لے آئے نا اس جہنم کی طرف، ہمیشہ ہمیشہ کی بدبختی کی طرف. تو یہ بات کون بتا رہا ہے؟ اللہ بتا رہے ہیں، جس نے یہ معاشرہ، یہ انسان، یہ سارا جہان تخلیق کیا. اب وہ ذات ہمیں خبردار کر رہی ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی ایسی ذات بول رہی ہے جو انسانوں کے ہے خلاف، جس نے کریٹ کیا سارے ایک ایک انسان کو، پھر کیسے اس نے آپس کے تعلقات میں ان کو جوڑا، جو ان کے حقوق اور فرائض متعین کیے. تو وہ ذات بتا رہی ہے. دیکھیں، ہمیں ایک دوسرے کی جان کی، مال کی پروٹیکشن کیسے، کہ خبردار کسی کا ایک ذرا بھی حرام نہیں، تم اس کا حق نہیں دبانا، کسی سے خبردار تم نے اونچا تک کسی کی دل آزاری تک بھی نہیں کرنی. وہ ذات ہمیں بتا رہی ہے، کوئی اور نہیں. وہ رحمان ذات، وہ رحیم ذات، وہ عطا کرنے والی ذات ہمیں بتا رہی ہے، دیکھو خبردار ہو جاؤ. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں کیا چیز جہنم تک پہنچا سکتی ہے؟ دیکھیں، ہماری ہدایت کے لیے نصیحت موجود ہے. اب ایمانداری سے بتائیں، ہم خود بھی تو رکے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے کیسے ہماری رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. یہ ہر بندہ اپنے آپ کو بہتر انالائز کر سکتا ہے.